بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بزرگوں، دوستو، عزیزو، کچھ باتیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کا جو سلوک اور آپ سے اصحاب رسول کی جو محبت ہوتی تھی اس کی باتیں سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ دینی فریضہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنا جائے۔ تو میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں تمام کے لیے اور میرے اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے خطاؤں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آدمی یہ کوشش کرے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تو مجلس کے آداب کا خیال کرے، مجلس کے ادب سے بیٹھے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو صحابہ کرام دور دور پھیل جاتے، کوئی ادھر 4 صحابی، ادھر 4 صحابی، ادھر 4 صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ ایسا مت بیٹھو، ایک جگہ جم کر بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ چیدہ چیدہ بیٹھیں گے تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنے سمٹ کر بیٹھتے تھے کہ اگر چادر بچھا دی جائے تو اس میں بیچ میں کوئی بگاڑ نہیں آتا تھا، بالکل چادر بچھائی جائے تو سیدھے۔ تو جو حضرات دور بیٹھے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا قریب آ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم تمام کو شامل حال رہے۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے بہت سارے باتیں سنی ہیں، تو اسی سلسلے کی یہ کچھ باتیں ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیسے محبت تھی، کیسے وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکرات کا وقت تھا، موت کا وقت تھا۔ سکرات کا وقت بڑا ہی دردناک، اندوہناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کے سکرات سے مجھے بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، تو ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ سکرات الموت سے آدمی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دے، ہماری موت اللہ تعالیٰ ایسے لائے کہ ہم سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سکرات کی حالت میں ان سے کسی نے پوچھا سکرات کی حالت میں کسی حدیث کے بارے میں پوچھا کہ یہ حدیث کیسی؟ وہ لیٹے ہوئے ہیں، کہا اسندونی، کہا کہ مجھے ذرا ٹیکا لگا کر اٹھا دو۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ سکرات کی حالت میں ہیں، کہا کہ نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کروں اور لیٹا رہوں، کوئی عام حالت نہیں ہے، سکرات کی حالت میں۔ سکرات کی حالت میں بھی صحابی رسول کو یہ گوارا نہیں ہے کہ لیٹے لیٹے جواب دیں، لیٹے لیٹے حدیث بیان کریں، لیٹے لیٹے حدیث سنیں۔ ان کو بیان کرنا مقبول نہیں ہے، راضی نہیں ہے، لیکن سننا ہم کو راضی ہے۔ جیسے چاہو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے تیار ہیں، جیسے بیٹھو، جیسے جاؤ، یا منہ روگردانی کر کے چلے جاؤ،
کہ ہمیں یہ منظور ہے، لیکن اصحاب رسول وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیٹے لیٹے بیان کرنا ان کے لیے راضی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہی وہ آخری وقت تھا، سکرات کا وقت تھا، اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، رونے لگے، دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، رونے لگے۔ بیٹے نے پوچھا ابا کیوں روتے ہیں؟ کتنی بشارتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ مبشرین نے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے مواقف آپ کے سامنے کہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 حالتیں میری زندگی میں آئیں، 3 حالتیں میری زندگی میں آئیں۔ ایک پہلا وہ موقع تھا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا، اور ایسی بات تھی کہ اگر اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیتا، اتنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں مسلمان ہو گیا، میں اتنا محبت کرنے لگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مجھے محبت تھی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا نقش و نگار بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، تو میں بتا نہیں سکتا۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں نے غور سے نہیں دیکھا، یعنی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اتنا جلال، اتنا رعب، اتنا دبدبا کہ اللہ کے رسول اللہ کا چہرہ جی بھر کر ہم نہیں دیکھ پائے۔ اگر تم کہو کہ بتاؤ اللہ کے رسول چہرہ کیسا تھا تو میں بتا نہیں سکتا، بس ہماری نگاہیں نیچی ہوتی تھی اور ہم جی بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ نہیں پاتے تھے، تو بات کرنے کا یہ ہے چہرے مبارک دیکھ نہیں پاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ میرا دوسرا دور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اگر اس حالت میں مجھے موت آ جاتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اللہ ضرور مجھ پر رحم فرمائیں گے، لیکن تیسری حالت ایسی ہوئی کہ ہم عمرا بنا دیے گئے، دنیا ہم پر وسیع کر دی گئی، دنیا کی آسائشیں ہم پر آئی گئیں، اور اس حالت میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری نیکیاں پوری طرح قبول نہ ہوں، یہی ڈر لے کر میں اللہ کے بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، یہ اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک امام اہل السنہ، یعنی امام مالک جو اتنے بڑے امام مانے جاتے ہیں اور ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، امام محمد بن حنبل، امام اہل السنہ، ہم سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ ان سے بہت سارا علم ہم تک پہنچا ہے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ مدینے میں آتے تھے تو اپنی اونٹنی پر سوار نہیں ہوتے تھے، کہا کہ مدینے میں میں چلوں اور یہ وہ مدینہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، میں اپنی اونٹنی پر سوار نہیں ہوتا، اور بس وہ پیدل چلتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے بدعتی ہیں، عمل تو نہیں کرتے ہیں لیکن گنبد دیکھتے ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مدینے میں سامنے گنبد ہوتا ہے، بس گنبد خضرا اسی گنبد کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، درود پڑھیں، دور کی بات، بس گنبد ہے اور وہ ہیں، اور پھر پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ ابن المبارک کہتے ہیں کہ امام مالک کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان کی چہرے کا رنگ بدلا، تقریباً انہوں نے کہا 13 مرتبہ جیسے لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی باتیں رکا کر دیکھوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ بعد میں انہوں نے دیکھا تو کہا کہ بچھو نے ان کو ڈس لیا تھا، بچھو کا ڈسنا ان کو گوارا تھا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ درمیان میں حدیث روک دیں۔ یعنی کتنی آدمی نماز میں ٹھہرتا ہے، ذرا سی عجیب حالت ہوتی ہے تو آدمی ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو کہا کہ مجھے یہ تسلیم نہیں تھا، مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ حدیث بیان کرتے کرتے میں رک جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیچ میں کوئی فاصلہ دوں، اور اس لیے میں خاموش تھا، گرچہ کہ بچھو نے مجھے کاٹ لیا تھا۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت کی تھی۔ اسی طرح
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تھے بغداد میں رہتے تھے ایک زمانے میں. تو کہا کہ اپنے گھر سے نکلے احرام باندھ کر نکلا، بغداد سے نکلے احرام باندھ کر نکلا. اب بیٹے نے کہا ابا جان، وہ خود بھی نہیں پوچھے، باپ سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، دوسرے سے پوچھا کہ ابا سے پوچھئے کہ کیا کعبۃ اللہ بغداد میں آ گیا ہے؟ کعبۃ اللہ بغداد میں آ گیا ہے. کہا کہ کیوں؟ ابا بغداد کہاں، مکہ کہاں، آپ کو جانا مکہ ہے اور آپ بغداد میں گھر سے احرام باندھ کر نکل رہے ہیں. اچھا ہوتا آپ مکے کے قریب کسی میقات میں احرام باندھ لیتے، اتنی دور سے آپ احرام باندھ رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا رویت فی المسند، میں نے اپنی کتاب مسند میں ایک حدیث لکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے احرام باندھا تھا. میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، گرچہ کہ میرا گھر بغداد میں ہے، لیکن میں نے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی اور میں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے احرام باندھ رہا ہوں. کافی دور فاصلہ تھا، بغداد کہاں مکہ کہاں، لیکن وہ سنت پر ایسا عمل کرتے تھے کہ گھر سے نکل رہے ہیں اور احرام باندھ کر نکل رہے ہیں، احرام باندھ کر نکل رہے ہیں اور وہ سارا فاصلہ حالت احرام میں طے کرتے ہیں. دوستو عزیزو بزرگو، بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کنکری کا کھیل کھیل رہا تھا. ایک کنکر ایسے ہاتھ میں لیتا ہے، ایسے پکڑ کے ایسے مارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا. حدیث میں جیسے ہے لا ينكو عدوا، یعنی ایسی کنکری نہ مارو، وہ نہ تو دشمن کو ختم کرتا ہے بلکہ کسی آنکھ میں لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بٹھایا، سمجھایا کہ بیٹے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یعنی کنکری کو دونوں انگلیوں کے بیچ میں ایسے رکھ کے اڑاتے ہیں چھوٹے سے پتھر کو. تو کہا کہ اس کھیل سے منع فرمایا. تو انہوں نے کہا ابا آئندہ سے نہیں کریں گے. پھر انہوں نے آئندہ دیکھا اپنے بیٹے کو، پھر وہی کھیل کھیل رہا ہے جیسے بچے کرتے ہیں. تو کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے اور تم وہی کر رہے ہو. کہا واللہ قسم خدا کی میں اس کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو. اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ آدمی بچوں کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائے. جیسے ماں کہتی ہے آئندہ سے ایسا کرو گے تو میں ماروں گی، ابا ماریں گے، ابا تمہیں گھر سے نکال دیں گے. تو بچے کے دل میں اللہ کا خوف کم ہوتا ہے، ماں باپ کا خوف بڑھتا ہے. کہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں سزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں ایسی سزا دے گا. اللہ کا خوف بچے کے دل میں بٹھایا جائے تو بچہ اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اسی لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، کسی کو ایک مرتبہ سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ارے سگریٹ نہیں پینا چاہیے، بڑی بری بات ہے. لیکن دوبارہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر شاشہ کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھتا ہے دونوں سگریٹ پی رہے ہیں. برائی ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ جب دیکھتا ہے تو برائی اس پر ہلکی ہو جاتی ہے. تیسری مرتبہ جب دیکھتا یہ تو عام بات ہے، لوگ ایسے ہی پیتے ہیں، کہے گا کہ لوگ ایسے ہی سگریٹ پیتے ہیں. لیکن پہلی مرتبہ میں اسے یہ تاثر دیا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حرام ہے، تو وہ چیز اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. لیکن بار بار برائی دہرائی جاتی ہے تو برائی، اس برائی کی ہیبت نہ کی، برائی کی ہول نہ کی، برائی اس پر کوئی خاص اثر نہیں کرتی، ہلکی ہو جاتی ہے. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے بلال، ان کے بیٹے تھے بلال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی عورت کو مسجد آنے کی. یہ اور بات ہے کہ جہاں عورتوں کے بہت سارے حقوق ہم نے چھین لیے، وہی اس حق سے بھی اسے محروم کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئے، عبادت کرے، دروس میں شریک ہو، محاضرات سنے اور واعظ و بیان سنے. اس سے ہم نے اسے محروم کر دیا.
بہت کم مساجد ہیں جہاں اس کی اجازت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن اس کے اصول و ضوابط بتائے گئے کہ عورت جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکلے، مسجد کے لیے جائے تو عطر لگا کر نہ نکلے، پورے حجاب کے ساتھ نکلے، باپردہ ہو کر نکلے، اور جیسے اس کے اصول و ضوابط بتائے گئے. تو انہوں نے اپنے ابا سے یہ کیا کہ میں ان کو مسجد جانے نہیں دوں گا. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مت روکو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر آئیں، ان کو گھر جانے دو، مسجد جانے دو، عبادت کرنے دو. تو لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، کہا کہ نہیں میں ہرگز جانے نہیں دوں گا. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا. بعض روایتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ مرض الموت میں بھی وہ سامنے آتے تھے، وہ چہرہ پھرا لیتے تھے کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی، اسی لیے میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھتا. دوستو عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو سنت کا اتنا احترام کرتے تھے، معمولی بات کا. وہ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معمولی نہیں ہیں، بہت ایسی باتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں قوم کو دی ہیں، مسلمانوں کو دی ہیں، جو انہیں جنت میں لے جاتی ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی تابعداری نہیں ہے. زندگی کی ہر موڑ پہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں ہم سنت کو کوئی مقام نہیں دیتے ہیں، سنت کے کسی مقام کا خیال نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گئے تو دیکھا کہ کان یتتبع الدبا، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سالن کھا رہے ہیں اور کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ رہے ہیں. سالن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ رہے ہیں. تو سیدھے وہ گھر آئے. اب یہ نہیں کہا کہ کدو گرم ہے کہ کدو ٹھنڈا ہے، کدو میں وٹامن ہے کہ نہیں ہے، کدو کھاؤں گا تو کیا ہوگا، نہیں کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں. سیدھے گھر آئے، بولا کہ اب جو بھی سالن بنانا کدو اس میں ضرور ڈالنا. بس ان کی اتنی بات، اللہ کے نبی نے کیا، ہم کرتے ہیں خلاص. اب وہ اسرار، رموز، بھید اس میں کیا ہے، کیوں اللہ کے رسول کرتے تھے، اس زمانے کے لیے وہ تھا، اب کے زمانے کے لیے نہیں ہے، اب کا زمانہ اوپر ہے نیچے نہیں، ساری باتیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ وہی آسمان وہی زمین. کیا لوگ اب سر سے چلتے ہیں؟ وہی دو پیروں سے چلتے ہیں. جیسے لوگ صدقہ فطر کے بارے میں کرتے ہیں، صدقہ فطر سیدھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی شکل میں صدقہ فطر ادا کرنے کی بات کہی. ہم میں سے کتنے ہیں نہیں پیسوں کی شکل میں دیتے. اس زمانے میں بھی پیسے تھے، اللہ نہیں پیسے دیں گے تو زیادہ نفع ہوگا. یہ کس نے بتایا؟ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ پیسے دیں زکات فطر میں. کہا کہ نہیں، اناج کی شکل میں ہی زکات فطر مقبول ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیوں اس کو اسے رکھا گیا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلح الحدیبیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ انسان کو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اتنا احساس نہ ہو جتنا ایک لکڑی کے تنے کو تھا. آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے ایک لکڑی کے تنے کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ کہا کرتے تھے، خطبے دیتے تھے. ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اچھا کارپینٹر ہے، بہت اچھا ممبر بناتا ہے، میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ٹھیک ہے بنا دیجیے. تو اس نے ممبر بنا دیا جو جیسے آج کل کی ممبر کی طرح تھا، تین حصے والا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چلے گئے. اچانک دیکھا کہ مسجد میں رونے کی آواز آتی ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، بچے کے رونے کی طرح. سارے لوگ پریشان کی آواز کہاں سے آتی ہے. تو دیکھا کہ وہ لکڑی کا جو تنا تھا وہ رو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ دیا اور اس ممبر پر چلے گئے. لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو یہ محبت
یہ قربت کا احساس ہم انسانوں کو نہیں لیکن جانوروں کو ہے یا تنوں کو ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہم گھر جاتے ہیں, درگاہوں پر سجدے ہوتے ہیں, ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں, نہیں جانے دو کوئی بات نہیں, ہم تو مسجد جاتے نا, ہم موحد ہیں نا, جانے دو, وہ درگاہوں میں جھکتے ہیں تو ہمارا کیا بگڑتا ہے. اللہ, کتنی بڑی غلط بات ہے. آپ بھی پوچھے جائیں گے کتنوں کو آپ نے موحد بنایا, کتنوں کو آپ نے توحید پرست بنا کے. نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم موحد ہیں. اب وہ درگاہوں پہ جھکے, قبروں پہ جھکے, ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. ایک پرندہ ہدہد پرندہ گیا, دیکھا, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ آئے گا, کہاں گیا پتا نہیں, اگر وہ کوئی عذر نہ بتائے لأذبحنہ, میں اسے ذبح کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کہاں گیا ہدہد, نظر نہیں آتا ہے. اگر وہ آ کر صحیح ریزن نہ بتائے کہ کیوں لیٹ ہوا, کدھر غائب ہوا, میں اسے ذبح کر دوں گا. بہت دیر کے بعد ہدہد میں آئے, وہ پرندہ برڈ آیا, آ کر کہا کہ سلیمان علیہ السلام, اے اللہ کے نبی, انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک عورت کو دیکھا, یہ عورت کو دیکھا کہ وہ رانی ہے, بادشاہ ہے, اور اس کی قوم ہے جو سورج کی پرستش کر رہی ہے. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کس نے احساس کیا؟ ایک پرندے نے. پرندے کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہے, سورج کی پوجا غلط ہے. لیکن ہم انسان ہیں, موحد ہیں, جن بے حس ہیں, ہم کو کوئی احساس ہی نہیں. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, اللہ کی زمین پر چاہے کتنا شرک ہو جائے, چاہے کتنی بدعتیں ہو جائیں, ہم کو کیا کرنا ہے, ہم تو بہت اچھے ہیں. اللہ اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے دین پر نہیں چھوڑا تھا. مکے کی 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا, کبھی ادھر یہ مارکیٹ میں, کبھی وہ مارکیٹ میں, کبھی یہ سینٹر میں, کبھی وہ سینٹر میں, بازار عکاظ میں, بازار ذوالمجنہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کہتے پھر رہے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو. دوستو عزیزو, ہم میں سے کس نے اس بات کو کتنی مرتبہ دوسروں سے کہا؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے, آپ نے اس کلمے کو کتنی مرتبہ کسی سے کہا جو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا؟ کتنے سال جب تک مکے میں تھے کوئی دوسری بات نہیں کی, بس ایک ہی بات کہتے رہے. یعنی کہا نمازیں پڑھو, روزہ رکھو. جب تک مکے میں تھے, مکے کی ساری زندگی بس ایک ہی بات کہتے رہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. ہم میں سے کتنوں نے اس بات کو دہرایا, کتنوں نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے اس پیغام کو پہنچانے میں کتنی تکلیفیں, صعوبتیں برداشت کی. تو کہتے ہیں یہ احساس کہ لوگ شرک نہ کریں جانوروں کو بھی تھا, اور یہ لکڑی کا تنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کو برداشت نہیں کر سکا, یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا, منبر سے اترے, ہاتھ رکھا, کہا کہ ہم نے تم کو چھوڑا نہیں ہے, ہم نے تم کو چھوڑا نہیں ہے. جب دہرایا تو وہ خاموش ہوا. یہ لکڑی کا تنا تھا, یہ لکڑی کا بس ایک ٹکڑا تھا جو جامد ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اسے کتنا احساس ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سنت کو اتنے دل لگاتے ہیں, سنت دم توڑی دی جائے. کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تراویح میں ٹھہرے تو جب تک امام مصلی نہ چھوڑ دے اس کے ساتھ لگے رہے. اب جیسے ہی تراویح ختم ہوتی سارے لگے بھاگنے, ارے بھائی وتر تو پڑھ لیجئے, سہولت دی گئی ہے. وتر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے. آدمی اگر چاہے تو وتر یہاں پڑھ لے, پھر جا کر نماز پڑھ لے, جو بھی پڑھنا ہے, سہولت ہے. اور وتر خود نہ دہرائے, ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں. اور یہ بھی کہا گیا, علماء نے اس کی بھی اجازت دی, بعد میں 1 رکعت پڑھ لے, نقض وتر ہو گئی, پھر آدمی جو چاہے پڑھ لے, پھر آخر میں وتر پڑھ لے. یا یہ بھی کہا گیا کہ آدمی یہاں وتر پڑھ لیتا ہے اور اب گھر جا کر آدمی 4 رکعت کر کے پڑھ لے. جیسے باتیں بتائے گی تو بات کہنے کی ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی جب مسجد میں بیٹھتا ہے, تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو جاتے جاتے آدمی پورے امام کے نماز سے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ لگے رہے.
یہ جو سنت ہے، اب بات بتائی جاتی ہے لیکن احساس کرنے کو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی جو اس زمانے میں انسان تو انسان، لکڑی کے تنے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اتنا احساس تھا. جیسے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرو بن سہیل جن کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایک آفر کیا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اگر تم میرے پاس کوئی اچھا پرپوزل لاؤ تو میں ماننے کو تیار ہوں. تو ان لوگوں نے سہیل کو بھیجا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا اب معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا، سہیل آ رہے ہیں، معاملہ آسان ہو جائے گا. اور وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے ایک بات ایسی شروع کی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اگر آپ کو شکست ہوتی ہے، اگر آپ جنگ میں ہار جاتے ہیں تو یہ جتنے لوگ تمہارے اطراف ہیں سارے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہ بات جب اس نے کہی تو جو لوگ اطراف تھے ان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ ہم پیارے نبی کو چھوڑ کر بھاگیں گے. انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ایک سخت بات کہی، بات کر کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تب اس نے ان کا چہرہ دیکھا، کہا کہ ابو بکر ہیں، اگر آپ کا احسان مجھ پر نہ ہوتا جاہلیت میں تو میں ضرور اس کا جواب دیتا. اور ان کی عادت تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتے، داڑھی کو ایسے کرتے. تو وہاں جو تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے. تو جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتے، پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو ورنہ آپ کا ہاتھ ہم کاٹ دیں گے. تو پہلی مرتبہ ہاتھ نکال لیا، پھر بات کرنے لگے، پھر بڑھایا ہاتھ. تو انہوں نے تلوار کے مٹھ سے ایک بار مارا تو بڑی تکلیف ہوئی. کہا کہ یہ کون ہے جو مجھے ایسے مار رہا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. تو کہا کہ تم ہو مغیرہ بن شعبہ. تو کہا کہ آج تک تمہارا قرضہ میں ادا کر رہا ہوں. تو سہیل نے کہا کہ تم نے جو کام کیا آج تک میں اس کا بدلہ چکا رہا ہوں. کہا کیا کام کیا؟ تو کہا کہ ایک گروپ تھا مغیرہ بن شعبہ کا اسلام لانے سے پہلے، وہ 9 آدمی تھے، وہ قتل و غارت گری لوٹ مار کرتے تھے، پیسہ جمع کرتے تھے. تو انہوں نے ان سارے لوگوں کو قتل کر دیا اور مال لے کر وہاں سے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے. کہا کہ اللہ کے نبی یہ مال لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اسلام تمہارا میں قبول کر لوں گا کہ تم مسلمان ہوئے، لیکن یہ مال نہیں، یہ مال ظلم کر کے قتل کر کے لایا گیا ہے، گرچہ کہ کفر کا مال ہے لیکن ہم اسے قبول نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. اب دونوں قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی تو یہ سہیل نے مصالحت کرا دی کہ ان 9 آدمیوں کی دیت میں ادا کروں گا. تو اس وقت تک وہ دیت ادا کرتے تھے. تو اسی لیے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ تم نے جو کام کیا آج تک میں دیت ادا کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں تو وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے. اتنا اکرام، اتنا تعظیم. تو کہا، پھر اپنی قوم کے پاس آئے تو کہا کہ میں ملک کسرا، شام ایسے درباروں میں گیا تھا، میں نے وہاں کے بادشاہوں کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کرتے ہیں. ایسی بے انتہا تعظیم میں نے دیکھی. تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، یہ صحابہ کرام کی باتیں تھیں. اور اس سے بھی بڑھ کر جیسے عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے اپنے قبیلے میں کہا تھا، اپنے نوکروں سے کہا تھا کہ دیکھو ایسا کرو، 2-3 اونٹ تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو. جب مجھے معلوم ہوگا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو میں بھاگ جاؤں گا. کدھر بھاگوں گا؟ ادھر شام، ملک شام جہاں کرسچنوں کی حکومت ہے ادھر بھاگ جاؤں گا. تو ویسے ہی کیا، اپنی بہن کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، بھاگ گئے. اور جیسے مسلمانوں نے حملہ کیا بھاگ گئے.
ایک زمانے کے بعد مسلمان ہونے کے لیے آئے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ ڈریس پہن کر مدینے میں آئے، تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عدی بن حاتم ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا وہ عدی بن حاتم الفار، وہ جو بھاگ گئے تھے، اللہ کی رحمت سے بھاگ گئے تھے، وہ آئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ عدی بن حاتم ہیں، عدی بن حاتم ہیں، لباس بادشاہ۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں بھی بادشاہ، میں بھی ایک قبیلے کا سردار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مدینے کے بادشاہ، تو میرا مقام برابر ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ دور آگے بڑھے تو اچانک ایک عورت آئی، مسکینہ غریب عورت، کہا کہ اللہ کے رسول میں مجبور ہوں، میری مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ تب عدی بن حاتم نے کہا واللہ یہ اخلاق بادشاہوں کے اخلاق نہیں، بادشاہوں سے بڑھ کر یہ انبیاء کے اخلاق ہو سکتے ہیں، انبیاء ہی کے اخلاق ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ دور آگے بڑھے تو کسی نے اور شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ غریب ایسے نہ آئے کہ عدی بن حاتم سوچنے لگے کہ ارے میں تو مسلمان ہونے جا رہا ہوں، لیکن یہ مسلمانوں کا دین ایسے ہے جس میں سارے کے سارے غریب ہیں، سارے کے سارے مسکین ہیں۔ تو دوستو عزیزو، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ قسم خدا کی یہ انبیاء کا اخلاق ہے، جیسے انہوں نے کہا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کہا کہ اے عدی کیا تم جانتے ہو ہیرا کہاں ہے؟ ایک بستی کا نام لیا، کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ اتنا امن و امان اللہ تعالیٰ زمین پر لا دے گا، وہاں سے اکیلی عورت آئے گی، حج کرے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اب علماء نے کہا کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اکیلی عورت آئے گی، حج کرے گی، تو کیا یہ اس کے لیے محرم نہیں ہوگا؟ ایک عورت کے لیے تو محرم شرط ہے حج کے لیے۔ اس حدیث سے انہوں نے کہا جو باتیں بتائی جاتی ہیں مثال کے طور پر وہ دلیل مانی نہیں جاتی، اس میں دلیل نہیں لی جاتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ عورت کے لیے جہاں مرد کے لیے حج پر جانے کے لیے زاد راہ شرط ہے، آدمی کے لیے توشہ ہو، پیسہ ہو، صحت ہو، اور اس کے لیے شرط ہے، اسی طرح عورت کے لیے زاد راہ کے ساتھ ساتھ صحت کے ساتھ ساتھ اس کی مرد محرم کا ہونا ضروری ہے، جیسے شروط میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَتَفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى، عدی بن حاتم سے کہا کہ کسرا کے خزانے مسلمان فتح کریں گے۔ بڑا تعجب ہوا عدی بن حاتم کو، کہا کہ یہ مسلمان، ابھی دو چار فقیر ملے تھے، ایک نے کہا تھا پیٹ میں کھانا نہیں ہے، ایک نے کہا تھا کہ ہم ڈوب گئے ہیں، یہ مسلمان کسرا کے خزانے فتح کریں گے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ کسرا ہرمز؟ کہا کہ کون سے کسرا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ کسرا؟ کہا کہ ہاں اسی کسرا کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کسرا کو تم دیکھ رہے ہو، شام کا بادشاہ، کرسچنوں کا بڑا پوپ اس زمانے کا، اس کے خزانے مسلمان فتح کریں گے۔ لیکن وہ تعجب کرتے تھے، کہتے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَتُنْفِقُنَّ، لیکن وہ خزانے ہم فتح کریں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ دوستو عزیزو، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب وہ سنتا ہے تو اس پر یقین بھی کرے کہ جو کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے، یقین کرے۔ لیکن ہم بس سنتے ہیں، جیسے دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں، اور یقین نہ کریں، تو یہ صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی 4 تقاضے ہم اس میں سنیں گے۔ 5 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے، ان تقاضوں کو آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کہا کثرۃ الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کسی مٹھائی سے محبت ہے تو آپ اس مٹھائی کو کبھی نہیں کھاتے ہیں، نہیں کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں۔ کہا نہیں بھائی یہ ہم کو بہت لائک کرتے ہیں ہم اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ کثرۃ الصلاۃ والسلام، زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ اللہ اکبر، اذان جب بھی دیتے ہیں اللہ کے نبی کا نام ساتھ ساتھ ہے۔ جنازے کی نماز میں جب تک نہ پڑھو درود، جب تک نہیں ہے۔ تشہد میں بیٹھ کر جب تک درود نہ پڑھو تب تک وہ ویلڈ نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ہم کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی 2 نمبر کا درود، سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. وہ درود جو غیر ماثور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو استاد تھے، ہمارے ساتھی بھی والد محترم عبد الرزاق عبد المحسن البدر کے والد شیخ عباد کہا کرتے تھے کہ سیدنا کا جو لفظ ہے وہ بھی صحیح نہیں. سیدنا کا جو لفظ ہے صحابہ کرام نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا ہے، بعد کے لوگوں نے اس کا استعمال کیا. سیدنا جو کہتے ہیں وہ بھی استعمال ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ محبت کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. درود ابراہیمی جو بتایا گیا، اللہم صلی علی محمد، کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں کہ ہمارے شعور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاوی ہو. ایسی محبت بالکل اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے ٹوکے کہ تم سنت کی مخالفت کرتے ہو. آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نہیں؟ کون ہوگا نہیں سنا ہوگا؟ ہم میں سے سنا. حجاج بن یوسف نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا سعید بن المسیب کے بازو. سعید بڑے صحابی، بڑے جلال والے، بیٹھا الٹی سیدھی نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ برابر نہیں، جیسے ہم بہت سارے مسلمان اللہ رحم فرمائے کرتے ہیں. وہ سعید بن المسیب کو بڑا غصہ آیا اور حجاج بن یوسف اس سے بات کرنے کسی کو ہمت نہیں. اور وہ کہیں جا رہا تھا گورنری کا یہ لینے کے لیے، جاتے جاتے مدینے میں اترا تھا. اور سعید بن المسیب نے نماز پڑھنے کے بعد وہ ذکر و اذکار کرتے تھے، اس سے پہلے اٹھتے نہیں تھے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو جب تک سورج نہیں نکلتا اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے. تو سعید بن المسیب نے گڑگے سے اس کا کپڑا دبا دیا کہ سلام کے بعد بھاگ جائے گا، وہ ان کا ذکر ہونے سے پہلے وہ بھاگ جائے گا. دیکھنے میں آتا ہے جو لوگ نمازوں کو دیر سے آتے ہیں وہ پہلے نکلتے ہیں. تو انہوں نے اپنے گڑگے سے اس کا کپڑا دبا دیا کہ نہ بھاگے. تسلی سے پوری دعائیں پڑھ لی. پڑھ لینے کے بعد کہا کہ بڑی گالی دے کر، یعنی بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تم کیسی نماز پڑھ رہے ہو، کیسی نماز پڑھ رہے ہو، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میرا جوتا لے کر تجھے ماروں. یہی بات انہوں نے کہی، یہی بات معصور ہے. کہا کہ تیری نماز دیکھ کر لگتا ہے کہ جوتا لے کر تجھے ماروں. بڑی سختی کے ساتھ نمٹا. جو نماز میں غلطی کرتا تھا، خشوع خضوع یعنی ارکان غلط، اٹھنا بیٹھنا غلط، صف بندی غلط، امام سے پہلے اٹھ جانا، امام سے پہلے ارکان کر دینا، عجیب عجیب حرکتیں کرنا. تو ایک زمانے کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ واپس ہو رہا تھا، یعنی گورنر بن کر جا رہا تھا، تو اس نے سعید بن المسیب کو بلایا. تو لوگ سمجھ گئے کہ اب قتل کرنے کے لیے بلایا ہے. اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، جب بلا کر کہا کہ جس دن سے آپ نے مجھے تاکید کی اس دن سے میں نے نماز صحیح کر لی، میں نے نماز صحیح کر لی. آدمی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں قبول کر لے، تو کم از کم آدمی نماز صحیح کر لے. تو دوستو عزیزو، پہلی بات ہم نے بتائی کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شعور ہمارے پورے اس پر حاوی ہو کہ ہم کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ کریں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر جگہ ہم تطبیق دیں. کوئی بھی کام کریں، کہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ بالکل، اگر ہے تو ہم کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے. سیدھی سیدھی بات. نہیں ہم انہوں نے کیا انہوں نے کیا، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، ہم کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. اور اسی طرح چوتھی بات انہوں نے کہی، ان تنشر سنتن سنہ فی الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں میں پھیلائیں. کتنے لوگ ہیں جو آج دنیا میں اپنی آئیڈیالوجی پھیلاتے ہیں. کارل مارکس، لینن جو کمیونسٹ ہیں، وہ اپنے نظریے، ان کے نظریے وہ تو فنا ہو گئے، چلے گئے، لیکن آج تک بھی ان کے نظریے کو ماننے والے ہیں. اور پیرامڈ جو نئے طور سے شروع کیا کہ وہ شعور، اب اسی طرح بڑے بڑے جو آج کے مانے جاتے ہیں پیسفل لائف کے نام سے یا ان کے نام سے، جو دنیا دار ہیں، عجیب عجیب انہوں نے تھیوری بنائی ہے لوگوں کی سکون کے لیے، یوگا کے نام سے ان کی باتوں کو لوگ پھیلاتے ہیں.
وہ یوگا کرتے ہیں، اس میں سکون ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو محفوظ ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے رسول کی سنتوں کو پھیلاتے ہیں؟ کہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، نظر اللہ امرا سمع مقالتی ووعاها، اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتا ہے، اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جن دعاؤں کا التزام کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ زندگی بھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التزام کرتے رہیں اور ہم سمجھیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ ہم اس کا خیال رکھیں، یہ باتیں جو بتائی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جس میں ہم بتائیں گے کہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزارتے ہیں، ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارتے ہیں، ان کے خالہ میمونہ کے ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین ہم تمام کی ماں ہوتی تھی۔ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ رات انہوں نے کیا دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت دیکھی، کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے تھے، وہ کیا راتیں تھی اور ہماری کیا راتیں ہیں، اس میں کتنا فرق ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو چھوٹی موٹی باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔